الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر اللہ شعبان شہری ورمضان شہر امتی اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فسهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف اللہ تعالی. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جامع محمدی مسجد درود و سلام والی میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائے کہ جو کچھ کہوں گا جو کچھ سنوں گا اس کو یاد بھی رکھوں گا اور انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل بھی کروں گا اور نیکی کی دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچاؤں گا. عزیزان محترم، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج یکم رجب 1433 سنہ ہجری ہے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. تو جسے رمضان المبارک جسے رجب کا مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا بھی فرما. یعنی مالک و مولا رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ
عطا بھی فرما۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ تو ہمیں سلامتی سے رمضان المبارک تک لے جا، اور رمضان المبارک کو سلامتی سے ہم تک لے آ، اور اس میں جو ہم نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اعتکاف کی سعادت کریں، طواف خانہ کعبہ کریں، مواج شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اے اللہ عز و جل اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزیزان محترم، آج یکم رجب ہے، آج ہمارا عنوان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو کیسا ہونا چاہیے، یا ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک جزو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بے شک دین اسلام اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی دھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اب دیکھیے، بندے کا دیکھنا اتنا ناقص کہ اگر دائیں طرف دیکھے تو اسے بائیں طرف نظر نہیں آتا، آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، اگر یہ دن کی روشنی میں دیکھے تو اسے رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ جبکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اور اس کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اسے بھی چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ بندے کا سننا اتنا ناقص ہے کہ اگر موبائل پر کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور اسی کمرے میں دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ذرا آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جبکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا سننا اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، قرآن پاک میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ جب آسمان اور زمین والے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، ساری مخلوقات رب کی بارگاہ میں فریاد کریں، رب ان کی فریاد کو سنتا بھی ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر ایک کی مراد کو پورا بھی کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے میں مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، یہ رب کا سننا کتنا کامل ہے، اس کی سماعت کتنی کامل ہے کہ ساری مخلوقات بیک وقت پکارے تو وہ سب کی پکار کو سنتا بھی ہے
اور بیک وقت ان کی پکار کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی خود ہی حامد ہے، خود ہی محمود ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حامیم، اے حامدو، اے محمود، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود ہی حامد ہے، خود ہی محمود ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالی اپنی حمد خود بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ان سب کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنی ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے ایسے 7 سمندر اور بھی ہو جائیں، یعنی اتنی سیاہی اور اتنی کلموں سے اگر ہم اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کریں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر تیرے رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار، میں تیری تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ وہ پروردگار ہماری سوچ سے بلند و بالا ہے اور ہماری عبادتیں اس کی شان کی سطح سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کریں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور اگر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہم سفر بن جائیں، اور دعوت اسلامی کے قافلے گاؤں گاؤں، شہر در شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کا غلام کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند کیا اس کا نام اسلام رکھا۔ مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور پورے کا پورا سلامتی سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انگلش میں سے کہتے ہیں سرنڈر کرنا، یعنی کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، جھک جانا۔ مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ
مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ ایک مثال دیتے ہیں. دیکھیے مثال سے موٹی عقل والا آدمی بھی بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے انسان کو مختلف اعضاء سے بنایا ہے. آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، دل و دماغ بھی ہے، ہاتھ پاؤں، یہ سب جسم کے اعضاء ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں. مثال کے طور پر آنکھ بینا ہے لیکن باقی پورا جسم نابینا ہے. اسی طرح کان سن سکتے ہیں، باقی پورا جسم سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہر عضو اپنی صلاحیت اور خاصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ان ضدین کے مجموعے میں ایک ایسی چیز کو اتارا جو ان سب اعضاء کو ایک بنا دیتی ہے. اس کا نام روح ہے. جب تک جسم میں روح موجود ہے یہ سب اعضاء ایک بن کر کام کریں گے. انسان کے سر میں درد محسوس ہوگا تو پاؤں کبھی نہیں کہیں گے کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جا سکتا، یہ میرا پرابلم نہیں ہے، یہ تو سر کا پرابلم ہے. اگر پاؤں پر زخم ہے تو آنکھ سے آنسو آئے گا، آنکھ کبھی نہیں کہے گی یہ پاؤں کی مشکل تھی. اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ پر زخم لگ جائے اور درد ہے تو رات کو آنکھ نہیں سوئے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا پرابلم نہیں ہے. اس لیے کہ روح کی موجودگی میں پورے جسم کی خوشی بھی ایک ہے اور پورے جسم کا غم بھی ایک ہے. یہ سب اعضاء ایک جسم کی مانند ہیں. روح نے ان ضدین کے مجموعے کو ایک بنا دیا. یہ ایک بن کے کام کرتے رہتے ہیں. اگر دشمن کسی کے سر پر وار کرنا چاہے تو پاؤں بھاگیں گے اور جان بچانے کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ سب اعضاء ایک ہیں. عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ اب اس مثال کو دینے کے بعد ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا گھر بھی ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں. باپ کے گھر میں ایک حیثیت ہے، کوئی دوسرا یہ حیثیت نہیں لے سکتا. باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے. ہر بندے کی ایک شناخت ہے، اس کا ایک مقام ہے اور ایک کا مقام دوسرا نہیں لے سکتا. وہ یہ بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کے مجموعے میں ایک نعمت کو اتارا. وہ کون سی نعمت ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس نے ان تمام ضدین کے مجموعے کو ایک کر دیا. اور جس طرح روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک ہو کر کام کرتے ہیں، اسی طرح اس نعمت کی موجودگی میں جس نعمت کا نام ہے اسلام، جب تک دین گھر میں زندہ رہے گا اس وقت تمام افراد کے دل ملے رہیں گے، محبتیں رہیں گی، الفتیں رہیں گی، سب لوگوں کا غم بھی ایک ہوگا، سب کی خوشیاں بھی ایک ہوں گی. اگر انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے اور پھر اس کی زبان کھینچ کر آپ اس کو کینچی سے کاٹ دیں تو اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ اب اس کے جسم سے روح نکل گئی. اسی طرح اگر کسی گھرانے سے دین کو نکال دیا جائے تو گھر کے سب لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے.
یہی تو وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا شخص رونا روتا ہے کہ صاحب بچوں کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں، بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، سب کے سب افلاطون بنے ہوئے ہیں، بچے ماں باپ سے نالاں ہیں، ماں باپ بچوں کی شکایت کرتے ہیں، وہ الفتیں اور محبتیں نظر نہیں آتی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بیٹا اپنے باپ سے کئی مہینے گفتگو نہیں کرتا، ماں اپنی بیٹی سے بات نہیں کرتی۔ گھر کے افراد جو ایک جسم کے مانند تھے، ان کے جسم اتنے قریب اور دل اتنے دور، اللہ اکبر۔ دنیا جس کو میاں بیوی کہتی ہے، وہ دیکھنے میں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، مگر ان کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان دونوں کے دلوں میں بسا اوقات ایک دوسرے کی نفرتیں بھری ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی سے دین نکل آیا، حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا، یعنی اس میں مودت اور الفت کو پیدا کر دے گا۔ عزیزان محترم، اگر کسی کے جسم سے روح نکال دی جائے اور منہ کو کس کر باندھ دیا جائے، پھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے جسم میں ہوا داخل کر دی جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے اندر سے دین نکال دیا جائے اور کسی انسان کے بنائے ہوئے طریقے زندگی کو اس میں شامل کر دیا جائے تو کیا اس کے گھر میں افراد کے اندر وہ محبتیں اور الفتیں پیدا ہوں گی؟ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ دین ہے جو دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب مزید اس کی مثالیں دے رہا ہوں، اب ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس دنیا میں دو چیزوں کو ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہے۔ مثلا اگر ہم کاغذ کے دو ٹکڑوں کو ملانا چاہیں تو اس میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ گلو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کپڑے کے دو ٹکڑے آپس میں ملانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سوئی اور دھاگا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو وہاں سوئی دھاگا کام نہیں کرے گا، بلکہ کیل کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اینٹ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو وہاں کیل بھی کام نہیں آئے گی، وہاں سیمنٹ کو لگایا جائے گا تو وہ ٹکڑے ایک جان بن جائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو انسان کے دلوں کو ملانے کا کیا مرکب ہے؟ وہ کون سا جوائننگ کمپاؤنڈ ہے جو انسانوں کے دلوں کو ملاتا ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث فرماتے ہیں اس کا نام دین ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دو انسانوں کے دلوں کو ملاتی ہے۔ جب دونوں بندے دیندار، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک بنا دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ ذرا غور سے سنیے گا، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے میرے محبوب، اگر آپ زمین کے سب خزانے خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی ہیں، ان کو رحماء بینہم بنا دیا ہے، وہ آپس میں رحیم اور کریم ہیں. عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولی دامت برکاتہم عالیہ صحابہ کرام کے ایثار کی مثال دیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں کتنا ایثار تھا، صحابہ کرام کس قدر ایثار کا مجسمہ تھے. ایثار کہتے ہیں انسان خود حاجت مند ہو، خود ضرورت مند ہو، اپنی ضرورت کا خیال نہ کرے اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دے. قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ایثار کرتے ہیں، وہ ایثار کرتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، خود وہ حاجت مند ہوتے ہیں، اپنی حاجت کا وہ خیال نہیں کرتے، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. جنگ یرموک کا واقعہ ہے. آج ہم صحابہ کرام کی باہمی الفت و محبت کی مثالیں پڑھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں. جنگ یرموک میں ایک مجاہد نے کہا التش التش، پیاس پیاس. جب مجاہدین اس کے پاس پہنچے، پانی لے کر آئے، اتنے میں ایک اور فوجی نے کہا التش التش، پیاس پیاس. انہوں نے اسے اشارہ دیا اور اس کی طرف بھیج دیا. اپنی حالانکہ خود کو پیاس لگ رہی ہے لیکن دوسرے مجاہد کی طرف ریفر کر دیا. جب وہ مجاہد ان کو پانی پلانے کے لیے گئے تو تیسرے نے کہا العطش العطش، پیاس پیاس. انہوں نے آنکھ کے اشارے سے ادھر بھیج دیا. تیسرے کے پاس گئے مجاہدین پانی پلانے کے لیے تو ان کے جانے سے پہلے ہی ان کی روح پرواز کر گئی. پھر یہ دوسرے کے پاس گئے، ان کی روح بھی پرواز کر گئی، اور جب یہ پہلے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر گئی. اب اندازہ لگائیے، زندگی کا آخری لمحہ ہے اور اس آخری لمحے میں وہ خود بھی پیاسے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پیاس کی طلب ہے، لیکن وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہ دین اسلام کی برکتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، ابو الحسن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان سے وقت کے بادشاہ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک فتویٰ مانگا، مگر انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے ان کے ساتھ 3-4 اور ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم دیا. غصے میں کہا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے. اب ان چاروں کو پکڑ کر پیش کیا گیا. جب حاکم وقت نے دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ ابو الحسن نوری کو قتل نہ کرایا جائے، مگر ابو الحسن نوری
رحمت اللہ علیہ جلاد کے بالکل پاس کھڑے تھے. اس نے ہیلے بانے سے کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں، ان کو فلاں جگہ پر قتل کرو. جب دوسری جگہ دیکھا تو ابو الحسن نوری علیہ رحمت الحنان پھر جلاد کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے ابو الحسن نوری علیہ رحمت الحنان سے پوچھا، بتائیے پہلے بھی آپ جلاد کے پاس تھے، جب پوزیشن بدلی گئی تو پھر بھی آپ جلاد کے پاس ہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے جلاد کے قریب اس لیے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد کو مجھے قتل کرنے میں لگے، میرے دوسرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے. یہ الفتیں تھی، یہ محبتیں تھی، دوسرے کو یوں اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. کتنا امن تھا، کیسا معاملہ تھا. عزیزان محترم، ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینہ المنورہ پہنچ رہی ہے. ہزاروں میل کا سفر کیا. سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، تو نے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا. پھر آپ نے پوچھا، بتا تو نے درمیان میں لوگوں کو کیسا پایا؟ اپنا مشاہدہ مجھے بتا. عورت کہنے لگی، مجھے اپنی عزت کا بھی خوف تھا، مجھے اپنے مال کا بھی خوف تھا، مجھے اپنی زندگی کا بھی خوف تھا، لیکن میں نے صبر کیا. کبھی شہروں میں، کبھی ویرانوں میں، کبھی قصبوں میں، دیہاتوں میں نے یمن سے مدینہ المنورہ تک سفر کیا. میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس پورے راستے کے اندر ایک ماں کی اولاد بستی ہے. دین اسلام نے یوں دلوں کو اکٹھا کر دیا تھا اور محبتیں پیدا کر دی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. میں آپ کو یورپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ. یہ ایک امریکہ کی ایک ریاست ہے. اس ریاست میں ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا. مقدمے کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، جوان ہے، میں اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں. اس نے کتا پالا ہوا ہے. یہ روزانہ 3 گھنٹے اپنے کتے کے ساتھ گزارتا ہے. میں ماں ہوں، میں تڑپتی ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جائے، لیکن یہ میرے کمرے میں نہیں آتا. برائے مہربانی اس کو 5 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھنے کا حکم دیا جائے. ماں وقت کی عدالت میں فریاد کر رہی ہے کہ میرا بیٹا کتے کے ساتھ 3 گھنٹے گزار رہا ہے اور ماں کے لیے اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے. بیٹے نے بھی مقدمہ لڑا، ماں نے بھی مقدمہ لڑا. بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی قوانین کے مطابق جج نے فیصلہ دیا کہ چونکہ کتا بچے نے پالا ہے اس لیے کتا اس کی ذمہ داری ہے. چنانچہ کتے کی ضروریات کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری ہے. 3 گھنٹے لگے، 5 گھنٹے لگے یا سارا دن لگے، لیکن چونکہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی ہے اس لیے اب ماں اس کے لیے لائبلٹی یعنی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے. ذرا غور کیجئے کہ کیا اس ماں کو کبھی سکون مل سکتا ہے؟
جس کو کہہ دیا جائے کہ تیرے بیٹے پر اب تیرا کوئی حق نہیں ہے، جس ماں نے جنم دیا، جس ماں نے اس کو پالا پوسا، جس ماں نے اس کو محبتوں کے ذریعے گود میں لے کر سینے کا دودھ پلایا، اب اس ماں کا بچے پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہ ماں جو پہلے بچے کو پلایا کرتی تھی، بعد میں پیتی تھی، پہلے کھلاتی تھی، بعد میں کھاتی تھی، پہلے سلاتی تھی، بعد میں سوتی تھی، آج وہ ماں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، جب اس کو محبتوں کی ضرورت ہے، جب اس کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے، جب اس کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہے، آج اس ماں کو کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اب اندازہ لگائیے اب یہ زندگیوں میں کیسے سکون آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک ہے مشرقی معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، ایک ہے مغربی معاشرہ۔ ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگوں کے روابط ہوتے ہیں۔ تو مغربی معاشرے کا یہ حال ہے، ایک جوان بیٹی ہے، 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے، اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو وہاں اس کو رہنے کے لیے گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، اور اگر ہر مہینے گھر کا کرایہ نہیں دیتی تو باپ اپنی بیٹی کو نکال کر کسی دوسرے کو کرایہ دار رکھ لیتا ہے۔ یہ تو ہے مغربی معاشرے کا حال۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے، ہمارا جو مشرقی ماحول ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے گیا گزرا ہوا مسلمان ہی کوئی نہیں، ہم اخلاق کی انتہائی پستی میں گرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اسلام کی برکتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ کبھی کسی کے یہاں جب باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، ذرا جا کر منظر دیکھیں، اس وقت باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ باپ ساری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کو جہیز میں دیتا ہے، پھر یہی سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ بھائی علیحدہ کونے میں کھڑا رو رہا ہے، بہن علیحدہ رو رہی ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کا جگر گوشہ جدا ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ایک جگہ پر رخصتی کے وقت جب دلہن کے ماں باپ رو رہے تھے تو یہ منظر دیکھ کر دلہا میاں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ محبتیں فقط اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں نظر آتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ خوف خدا ہو تو ایسا۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جہاں ملک کے اندر سفر کرتے ہیں، وہاں بیرون ممالک بھی سفر کرتے ہیں۔ ایک بیرون ملک ایک قافلہ گیا۔ اچھا، وہاں جو یورپ کے اندر ایک دن مخصوص ہے اتوار کا، سنڈے کا دن، جہاں پر عبادت کا دن مخصوص ہے، وہاں پر یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ جیل میں جا کر نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو ایک مدنی قافلہ جب وہاں پر پہنچا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب جیل میں گئے تو وہاں پر کسی قیدی میں کوئی تبدیلی آئی؟ وہ کہنے لگے قیدی آیا، ہم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ رب العزت نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر ہمارا اس کے ساتھ دوستانہ ہو گیا، کچھ عرصے ہم وہاں پر رہے، اسے نماز سکھائی، آخرت کے بارے میں بتایا، سنتوں کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ہماری آپس میں اتنی محبت ہو گئی کہ ہم ذاتی باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے، دل کی باتیں ایک دوسرے کو بتانے لگے، دل کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے کھولنے لگے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مبلغ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد
اپنی زندگی میں کیا چینج محسوس کرتے ہو، کیا تبدیلی محسوس کرتے ہو؟ تمہیں اپنے اندر کیا مدنی چینج آئی ہے؟ تو مبلغ نے جب یہ بات کہی تو اس قیدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ قریب ہو گیا اور قریب ہو کر اس نے کہا میری بات ذرا غور سے سننا. اسلام لانے سے پہلے میں ایک خونخوار آدمی تھا، مجھے لوگوں کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا، میں مزہ لینے کے لیے لوگوں کو قتل کرتا تھا، میں درندہ تھا. لیکن اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا میرے دل میں قیامت کا تصور بیٹھا، تو اب میرے دل میں خوف خدا کی یہ حالت ہے کہ اس وقت اگر کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو میں اس بات کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی نہ آ جائے. یہ اسلام کی برکات ہیں. جب اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خیال یقین پکا ہو تو انسان دنیا میں گناہوں سے بچتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، ایک بات اور یاد رکھیے، مومن جو ہوتا ہے نا، ایمان والا، نبی کا جو غلام ہوتا ہے، ہم نے پہلے عرض کیا کہ نبی کا غلام کی کیسا ہونا چاہیے، نبی کی غلام کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو ایمان والا ہوتا ہے، نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدین نصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی خیر خواہی، گھر والوں کی خیر خواہی، اہل محلہ کی خیر خواہی، وہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور جب کوئی مسلمان دوسرے کا بدخواہ بن جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ دینداری کے پرخچے اڑ گئے. اب دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر خیر خواہ ہیں. مومن جو خیر خواہ ہوتا ہے نا، اس کی مثبت سوچ ہوتی ہے، منفی سوچ نہیں ہوتی. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو مثبت سوچ یا منفی سوچ. اگر ہم نبی کے غلام ہیں تو ہماری سوچ مثبت سوچ ہوگی، منفی سوچ نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ طائف کے اندر جب پہنچے، نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی، تو طائف کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لولہان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون کے ساتھ تر ہو گئے. اس وقت فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں ہم پہاڑوں کو ٹکرا کر بستی والوں کا نام و نشان ختم کر کے رکھ دیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اگر یہ مجھے نہیں جانتے تو ممکن ہے، اب یہ کہ مثبت سوچے، کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو ایمان لائے گا اور دین اسلام کی تبلیغ کرے گا. اس کو کہتے ہیں مثبت سوچ. یہ بڑی نعمت ہے. جس بندے کو یہ نصیب ہو گئی اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آ سکتا. اب ہمارے اسلاف کا کیا حال ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں کس قدر خیر خواہ ہیں. قبلہ امیر علیہ سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے فیضان سنت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں، کتاب میں تحریر کرتے ہیں فیضان سنت میں، فیضان سنت یہ کیا ہے؟ سنتوں کا مجموعہ ہے، ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، دریا کا سفر ہے، دریا نیل کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے۔ جب وہ دریا کے بالکل درمیان میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اور کشتی پر کچھ نوجوان مرد اور عورتیں سوار ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، کچھ گا بجا رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ غافل لوگ ہیں اور دریا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب کشتی کے سوار لوگوں نے ان کو دیکھا، انہیں بہت غصہ آیا، وہ ذوالنون مصری سے کہنے لگے، حضرت ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو ہی غرق کر دے، یہ دریا میں بھی آ کر خدا کا خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب ان کو زیادہ مجبور کیا گیا، حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا مانگی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اے اللہ، جیسے تو نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تو ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما۔ اب آخرت کی خوشیاں تو تب ملیں گی نا جب وہ نیک بنیں گے۔ تو دیکھیے کتنی اچھی دعا دی کہ پروردگار جیسے دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں، ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دے۔ یہ ہوتی ہے مثبت سوچ۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت الرحمن کی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ یہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو دوسری صدی کے ہیں، جہاں خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے 5ویں صدی ہجری میں چلا کاٹا۔ وہ خواجہ غریب نواز جن کی نگاہ کرم سے 70 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب، اچھا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کسی کو پیر کامل نہ ملے، یہ پرفتن دور ہے، فرمایا وہ میری کتاب کشف المحجوب پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دریا میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے اس وقت حلق کروایا ہوا تھا، یعنی اپنے جو بال تھے اس طرح سے صاف کروا رکھے تھے۔ ایک بچہ قریب آیا اور اس نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو بڑی نرمی محسوس ہوئی، بچے تو ویسے بھی شرارتی ہوتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا آیا، اس نے ہاتھ لگایا، اس کو اور مزہ آیا۔ تیسرے نے آ کے چپت لگا دی۔ اب جو آ رہا ہے وہ چپت لگا رہا ہے اور لوگ کہے لگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب کسی اللہ والے کی بے ادبی ہو تو پھر پروردگار کو جلال آتا ہے۔ جب دوست کو تکلیف پہنچے تو وہ دوست کو غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی یہ دیکھ کر جلال آیا، ان کے دل میں یہ بات القا ہوئی، اے علی حجویری، اگر تو ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے ہم اس کشتی کو الٹ دیں۔ یہ سارے کے سارے جو اس وقت آپ کو پریشان کرنے میں مشغول ہیں، ان کو غرق کر دیں۔ جب دل کی یہ کیفیت بنی تو علی حجویری نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو کشتی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے۔ حضرت کی دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا، اس کشتی میں سوار
مرد عورت بچے وہ سب کے سب اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں وہ مرے، یعنی ان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہوتی ہے مثبت سوچ۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، آج ہماری مائیں جو ہوتی ہیں نا، گھر کی مائیں، چونکہ دین کا علم ان کے پاس نہیں، دینی سوچ ان کے پاس نہیں، آج ماں اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہے، کوسنے دیتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، کیوں بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ ماں کی جو دعا ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جب ماں دعا کرتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس دعا کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کی مائیں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھی لکھی ہیں، ان کے پاس ماسٹرز ڈگریاں ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، کاش وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ بچہ تو تنگ کرتا ہی ہے، بچہ تو پریشان کرتا ہی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ کچھ شرارتی ہے، تو بہت زیادہ مقصد جب تنگ کرتی ہے تو میں کہتا ہوں مدنی گڑیا تنگ نہ کرو۔ پھر یہ کہاں سے ہو گئی مدنی گڑیا؟ میں نے کہا یہ تو ہی مدنی گڑیا ہے۔ چلو بھائی ہم اس کو مدنی گڑیا کہتے ہیں، اللہ کرے کوئی قبولیت کا مقام ہو، اللہ اس کو میرے آقا کی شہزادی بنا دے، اللہ اس کو دین کی مبلغہ بنا دے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی کنیز اور باندی بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر خواہی والوں کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے، سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنے میل کا فاصلہ تھا؟ 3 میل کا فاصلہ۔ اب سلیمان علیہ السلام کی سماعت دیکھیے، چیونٹی جو ہے اس نے 3 میل کے فاصلے پر دیکھا، اس کی نظر کا حال دیکھیے، اور سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا حال دیکھیے۔ اس چیونٹی نے کہا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر انسانوں، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ وہ لشکر جب گزرنے لگا 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو چیونٹی کی جو ملکہ تھی نا وہ کہنے لگی حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا۔ چیونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ کس نے کہا؟ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا۔ نملہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر، ابھی سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں۔ اب نبی کی سماعت کا حال دیکھیے، ہمیں تو قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں سنائی دیتا، لیکن نبی کی سماعت کا حال دیکھیے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ جب آپ نے چیونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم،
اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ اگر ایک چیونٹی دوسرے چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے اور پروردگار کو اتنی اچھی لگتی ہے، تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرتا ہے تو پروردگار کو وہ کتنا پیارا لگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورۃ الرعد آیت نمبر 17، پارہ نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دوسرے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے زندگی گزارتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بھائیوں کو، میرے پڑوسیوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اللہ رب العزت اس کے قدموں کو دنیا میں جما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہ جو دین کی سمجھ ہے نا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، حلم آتا ہے، عفو و درگزر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم نے ایک پروردگار پر ایمان لائے ہیں، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری تعلیمات ایک، ہم سب نے ایک بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر محبتیں اور الفتیں بڑھتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے کئی قافلے بیرون ممالک سفر کرتے ہیں، تو ایک جرمنی کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارا جب ایک مبلغ وہاں پر پہنچے، ہیمبرگ جرمنی کا ایک شہر ہے، تو ان کے گھر سے مسجد کا جو فاصلہ تھا وہ 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ آبادی بہت خوبصورت تھی، تو مبلغ نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے اب مسجد کے قریب گھر لے لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اب 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے تو 5 نمازوں میں پہنچنا یہ مشکل ہے، دن میں 1 مرتبہ جا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا یہاں بڑے مرتبے والے لوگ رہتے ہیں، میں ایک کمپنی کا اسٹیشن مینیجر ہوں، میری تنخواہ بہت اچھی ہے، میں نے آج سے 35 سال پہلے یہاں پر مکان لیا تھا، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آج کوئی مسلمان یہاں مکان لینا چاہے جو نام کا مسلمان ہے، تو یہاں کی آبادی کے جرمن لوگ اس کو مکان دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، پڑوسیوں کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، یہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، جہاں ہوتے ہیں ان کا گھر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کو وہ اپنی آبادی میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ لیکن اگر زمانہ ماضی میں چلے جائیں، یہ تو زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے، زمانہ ماضی میں عزیزان محترم جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے، نبی کے غلام تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی نے اپنا مکان بیچ دیا، مکان بیچنا چاہا، ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، پوچھا مکان کی قیمت کیا ہے؟
اس نے کہا 10,000 دینار ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اس جیسے مکان کی قیمت زیادہ سے زیادہ 5,000 ہونی چاہیے۔ یہودی نے کہا تم نے صحیح کہا، مکان کی قیمت 5,000 دینار ہے، اور باقی جو 5,000 ہیں وہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یعنی ہمارے اسلاف کیسے مسلمان تھے، وہ اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جب صحیح معنی میں نبی کے غلام تھے، ہمارا طرز عمل درست تھا، تو ہمارے ساتھ والے مکان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج تو سب لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، منفی سوچ ہے۔ بیوی میاں کے متعلق منفی سوچ، میاں بیوی کے متعلق منفی سوچ، بہن بہن کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ آج سوچئے ہم اپنی حقیقت سے کتنا دور ہو گئے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں، یہ آخری باتیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ آج ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبانیں دوسروں کی غیبتوں سے پر ہیں۔ مسلم معاشرے میں نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، بازار میں چلتے ہوئے راستے میں آنے والی خواتین کے اوپر اس کی نگاہیں اس طرح پڑتی ہیں جس طرح شکاری کتے کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ جیسے شکاری کتا راستے میں چلتے ہوئے ہر جھاڑی اور ہر درخت کو سونگھتا ہے، ہر جگہ منہ مارتا ہے، اسی طرح آج کا نوجوان ہر گزرنے والی عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک شہوت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے دل کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی وقت تھا جب ایک مسلمان عورت نے کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے وقت کہا تھا ہے کوئی میری عزت کو بچانے والا، ہے کوئی مجھے کافروں کے ہاتھ سے چھڑانے والا؟ اور کسی نے یہ الفاظ حجاج بن یوسف سے جا کر کہہ دیے کہ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمان قافلے کو لوٹا، اور ایک خاتون نے کہا ہے کہ ہے کوئی میری عزت کی حفاظت کرنے والا؟ تو اس نے محمد بن قاسم کو بلایا اور کہا میری فوج اس وقت مختلف محاذوں پر مصروف ہے، میں فوج نہیں دے سکتا، مگر تم اس کا کوئی حل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لہذا اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ یہ کوئی تربیت یافتہ فوجی نہیں تھے، مگر ان کے اندر غیرت تھی، شرم تھی، ایمان تھا، استقامت تھی۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ سنا کہ ہماری بہن کفار کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے تو کہنے لگے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سب کے سب چل پڑے، انہوں نے راجہ داہر پر حملہ کیا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب اس نے ان مسلمان خواتین کو رہا کرا دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم اس پر اس بات کا اتنا غلبہ تھا کہ جب سفر کے لیے جا رہا تھا تو وہ بیٹھا بیٹھا اچانک چونک جاتا اور کہتا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ دوست پوچھتے تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا میں چشم تصور سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن مجھے فریاد کر رہی ہے، پکار رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ ایک بہن کی عزت، اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے
جان دینے کی خاطر وہ یوں بے قرار ہوتا تھا، وہ عزتوں کے محافظ تھے، جبکہ آج ہم عزتوں کے لٹیرے بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ گردنیں جھکاتے تھے، جبکہ ہم اپنے نفس کے سامنے سر جھکاتے پھرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے بننے کے بجائے اپنی خواہشات کے بندے بنے پھرتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکات عالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ ایک مدنی پھول ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر میں بیان کو ختم کروں گا۔ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرحمن ان کا ایک قول بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت ایک آدمی میرا مخالف ہے، وہ ہر وقت میرے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بوتا رہتا ہے۔ حضرت نے بلا کر قریب کیا اور فرمایا، دیکھ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ بھائی اگر کسی کے اندر منفی سوچ ہے تو ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اور قرآن پاک میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے، تیرے ساتھ تجھے نقصان پہنچائے تو تو اس کو اچھائی سے دفع کر۔ جب تو ایسا کرے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تیرا جانی دشمن تیرے اس حسن اخلاق کی وجہ سے تیرا جانی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محبتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، فرصت زندگی کم ہے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنا دے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اہل و عیال کی سلامتی کے ساتھ نبی کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سنا کہ نبی کا غلام کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اے کاش کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے اسلامی بھائی اور بہنیں اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رجب کا مہینہ ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی سنت ہے، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا بھی فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے اس ملک میں امن عطا فرما، یہ پورا ملک ہمارا ہے، اس ملک میں رہنے والے ہمارا خاندان ہے۔ اے اللہ عز و جل اس کے بچے کی خیر فرما، مسلمانان پاکستان کی خیر فرما، مسلمانان عالم کی خیر فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اہل و عیال کی سلامتی کے ساتھ، دین دنیا آخرت کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم
وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جس خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اس بیان کو سن رہے ہیں، اور جو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سنیں گے، مالک و مولا اس کی برکات سے کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور ویڈیو سی ڈی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے جو اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، اے اللہ عز و جل سب کی خیر فرما دے، سب کے گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما دے۔ ہم نے تیرے ذکر و یاد سے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فسهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف لله تعالى۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دعوت برکات و عالیہ، ہم یہاں پر کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک دعا ہمارے ماں باپ دیتے ہیں، ایک دعا ہمارے پیر و مرشد دیتے ہیں، اور ایک دعا اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جو دعا کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائے۔
اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، تو دین کا علم حاصل کریں، خود بھی عمل کریں، اور نیکی کی دعوت کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن ہو وہ ایمان والا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سعی کو، اس کی کوشش کو، اس کی جد و جہد کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، آج ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور کل بروز قیامت سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پیئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جب پل صراط پر سے گزریں گے تو انشاءاللہ رب سلم کہنے والے کی صداؤں کا ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں کہ جو کچھ کہوں گا، جو کچھ سنوں گا، نہ صرف اس کو یاد رکھوں گا بلکہ اس پر عمل بھی کروں گا، اور دوسرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ عزیزان محترم، یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ اسٹے ہے، یہ عارضی قیام گاہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ افسوس در افسوس، اس پرفتن معاشرے نے، اس پرفتن دور نے، ہم میں سے بعض لوگوں نے اسے کھانے پینے کا مقام بنا لیا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا اینٹ کے گھارے سے بنی ہے، فنا ہونے والی ہے، پھر بھی انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور آخرت سونے چاندی سے بنی ہے، باقی رہنے والی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، سچے صوفی کی پہچان کیا ہے؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ یقیناً آج کے اس دور کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ ہوا کے اندر کتنی نمی ہے، کتنی گرمی ہے، یہ سب کا سب ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ ان آلات کی وجہ سے ہم یہ سارے معاملات کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں
کہ آخر صوفی کون ہوتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو آخرت کی طرف انسان کا رجوع ہو جائے، اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کی طرف انسان کی دلچسپی بڑھ جائے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر وقت اسے آخرت کی تیاری کا غم لگا رہے، یہی تصوف کا بنیادی مقصد ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت المنان آپ فرماتے ہیں کہ تصوف اضطراب کا نام ہے، جب اضطراف نہ رہا تو تصوف رخصت ہو گیا۔ صوفی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مضطرب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے قرار ہو، اس کی ملاقات کے لیے بے قرار ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے اور کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ نبی کا غلام، ہو جس کے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو یہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل ہے۔ گویا اس دنیا سے انسان کا بے رغبت ہو جانا اور دل میں آخرت کا شوق ہونا ایک سچے صوفی کی پہچان ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ہم اسباق پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، جن بزرگوں کے دامان کرم سے ہم وابستہ ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ اوراد و وظائف دیے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے، آخرت کی رغبت پیدا ہو، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی محبت دل میں پیدا ہو۔ اسی لیے ذکر کی کثرت سکھائی گئی ہے، مراقبہ کرانے کا مقصد بھی یہی ہے، اوراد و وظائف کا مقصد بھی یہی ہے کہ دل میں محبت الہی پیدا ہو اور دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دعوت برکات عالیہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، دو چیزیں انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو، یا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں، یا تو ملاقات کا شوق ہو یا پیشی کا خوف ہو، ان دونوں کے بغیر گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ عزیزان محترم، دل ایک برتن کی مانند ہے، اس میں دو میں سے ایک چیز سما سکتی ہے، محبت الہی یا محبت دنیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی
قارون، اے کاش ہمارے پاس وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس تھا۔ قارون کے دور کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اس لیے انہ لذو حظ عظیم، وہ لوگ کہتے تھے کہ قارون بے شک بڑے نصیب والا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، خزانہ ہے۔ عزیزان محترم، عجیب بات یہ ہے، ہمارے شیخ الحدیث فرماتے ہیں ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ عجیب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آج ہم باقی سب گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں مگر دنیا کی محبت کے گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات پر رو رہا ہو اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے؟ عالم ہو، جاہل ہو، عام ہو، خاص ہو، باقی سب گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے مگر شاید دنیا کی محبت کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس لیے اس سے توبہ نہیں کرتا، حالانکہ یہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ علیہ رحمت الحنان یہ تہجد کے وقت اٹھ کر 2 دعائیں مانگتی تھی۔ ایک تو یہ، اے اللہ رات گئی، ستارے چمک رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے دامن پھیلاتی ہوں۔ دوسری دعا یہ مانگتی تھی، اے وہ ذات جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم نے اپنے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور والا یہ دنیا سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان غاروں میں جا کر زندگی گزارے، ماحول معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارے، نہیں بلکہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے زندگی گزارے مگر دل اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل میں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی محبت کا راج ہو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ انہی گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ اسی ماحول معاشرے میں رہیں گے اور زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق بنائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت نصیب ہوگی۔ گویا رہنا بھی پانی میں ہے اور اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں کرنا۔ کسی شاعر نے کہا، اے مخاطب تم مرغابی سے سبق سیکھ، وہ پانی میں بیٹھتی تو ہے مگر اس کے پر پانی سے گیلے نہیں ہوتے، خشک ہی رہتے ہیں، لہذا جب اسے پرواز کرنا ہوتی ہے تو وہ ایک ہی لمحے میں پرواز کر جاتی ہے۔ جس مرغابی کے پر گیلے ہو جائیں اس میں پرواز کے وقت اڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ شکار کرنے والے لوگ مرغابی کے بارے میں اس بات کو جانتے ہیں۔ مومن بھی اسی طرح دنیا میں رہے،
مگر اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے پاک رکھے۔ عزیزان محترم، دنیا کہتے کسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دنیا 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 کی محبت دل سے نکالی جائے، تو آخر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے، مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے۔ مال، پیسے، بیوی، بچوں کا نام دنیا نہیں، دنیا تو رب العزت سے غافل ہونے کا نام ہے۔ انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ غفلت دل سے نکل جائے اور انسان اللہ کا طلبگار بن جائے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ دنیا بھی عجیب ہے، اس کا حلال ہو تو حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام ہو تو وہ انسان کے لیے وبال ہے۔ عزیزان محترم، امام محمد غزالی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہاں ایک مزیدار بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایمان کی کشتی کیسے ڈوبتی ہے؟ ایمان کی کشتی کیسے ڈوبتی ہے؟ اگرچہ مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، جیسا کہ فرمایا قریب ہے کہ تنگ دستی کفر کے نزدیک پہنچا دے، مگر مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا روم علیہ رحمت المنان آپ فرماتے ہیں، ایک کشتی اگر پانی میں ہے تو چل سکتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی ریت پر تو نہیں چلے گی، مگر جس طرح پانی کشتی کے اندر بھر جائے تو وہ کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے مال ہو تو صحیح، ہاتھ میں ہو یا جیب میں، اگر ہاتھ اور جیب سے بڑھ کر یہ دل میں پہنچ جائے تو انسان کے ایمان والی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اسلاف دنیا سے کتنی بے رغبتی رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی علیہ رحمت الرحمن، آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت ایک جہاز میں آیا، کسی نے آ کر بتایا حضرت اطلاع ملی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی حضرت وہ جہاز بچ کر کنارے لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ عز وجل۔ ایک آدمی پوچھنے لگا حضرت ڈوبنے کی اطلاع ملی، جب بھی آپ نے الحمدللہ عز وجل کہا، اور بچنے کی اطلاع ملی جب بھی آپ نے الحمدللہ عز وجل کہا۔ حضرت نے فرمایا جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا تو اس میں اس کا غم نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ، اور جب بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دل میں جھانکا تو اس میں خوشی نہیں تھی،
چنانچہ میں نے کہا الحمدللہ عز وجل، نہ آنے کی خوشی تھی نہ جانے کا غم تھا، یہ تھی دنیا سے بے رغبتی۔ اچھا یہ تو ہے ہمارے اسلاف کی بات جو اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، عوام الناس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ عوام الناس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اگرچہ مال پیسے کے آنے سے وہ خوش تو ہو اور جانے کا اسے غم تو ہو، مگر اس پر اللہ عز و جل کی محبت غالب ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے تو انسان مال کو لات مار دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال